ماشاءاللہ یقین کریں کہ پہلے تو جو ہمارے فارن منسٹر صاحب نے بات کی، جو مددل ان کے دلائل تھے اور لہجہ، بڑی خوشی کی بات ہے جس طریقے سے انہوں نے پورے ہاؤس کو بریف کیا. ہمارے لیے بڑی باعث عزت اور باعث فخر بات ہے کہ انہوں نے اس سارے معاملے میں ڈیل کیا، قوم کو بھی رہنمائی عطا کی، آج ہمیں یہاں بھی بتایا، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے افواج پاکستان نے جو کردار ادا کیا اور انڈیا کو شکست دی، تو اور اس ہاؤس نے جس یکجہتی کا مظاہرہ کیا، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس پہ فخر کرنا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ہم اس طرح جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں اس پہ ساتھ ہوں، جو ہمارے ڈومیسٹک اس کو بھی بیٹھ کے ہم حل کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز پہ بہت افسوس ہوا کہ یہاں ایک پارٹی کا ہیں تو ان کے ایک دو ممبر، لیکن اس کو تکلیف ہے بڑی خان صاحب سے. مجھے امید تھی کہ آپ شاید اس کو منع کرتے. اس نے 18 منٹ بات کی، 12 منٹ اس نے بیٹھ کے خان صاحب کو گالیاں دیں. اچھی بات نہیں ہے. مطلب کسی بھی طریقے سے آپ لائیں اپنی پکچر اپنے لیڈرز کو، ہم تو منع نہیں کرتے. وہ بڑے باپ کا بیٹا ہے، بڑے باپ کا پوتا ہے. کہاں خان غفار خان، کہاں خان عبدالولی خان. تو لازمی ہے ان کو تو اپنے خاندان کا بھرم جو رکھنا چاہیے. اس کو بار ابھی خان صاحب کے لیے ایسے الفاظ بولنا کوئی چاہیے. میں تو آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ اس عبداللہ صاحب، میں نے ان کی گرفت کی اور ان کو کہا کہ آپ موضوع کی طرف پلٹ کے جائیں اور یہ باتیں نہ میں کریں. آتا ہوں اسی بات پر، اور انہوں نے میری بات مان لی. میں آتا ہوں تو آپ سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ بجائے ان کی شان نہیں، میں آتا ہوں، نہیں شان کی میں بات نہیں کر رہا، ہمارے کلیگ ہیں. میں آپ سے التجا یہ کرتا ہوں، جو انہوں نے الفاظ نکالے خان صاحب کے لیے وہ آپ اسپنج کریں. اس نے جو الفاظ نکالے ان کو آپ نے تو کہا ان کو اسپنج کریں. آپ خیال نہیں ہے کہ کوئی ایک لفظ اس نے ایسا بولا ہے وہ پاکستان کے بڑے لیڈر کے لیے کہے. اس ہاؤس میں ہم اور آپ آپس میں ایک طویل عرصے سے بیٹھا ہوں. اس طرح کے ایکسپریشنز بہت دفعہ آئے ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. اگر کوئی پرٹیکولر لفظ ایسا ہوتا جو غیر مہذب ہوتا، اس نے دہشت گرد کہا خان صاحب کے لیے لفظ، آپ کو یہ مہذب لفظ لگتا ہے؟ اگر ایسا لفظ بولا گیا ہے تو اسے بے شک ایکسپنج کر دیں. بات تو مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پہ. ہم مودی کے خلاف یہاں کھڑے ہیں، ہم انڈیا کے خلاف یہاں کھڑے ہیں. یہ پاکستان کے عبداللہ صاحب آپ کی نشاندہی پہ وہ لفظ نکال دیا ہم نے. تھینک یو. اب آپ موضوع پہ دیکھیں، ابھی ان کو آبجیکشن ہے کس بات پہ کہ جی قیدی کو نکالنے کی بات کرتے ہیں. بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کو ڈالنے کی بات کریں کیا، کہ ہم آپ کو اندر ڈالیں؟ بھائی ہم آپ کو اندر ڈالنے کی بات نہیں کر سکتے. ہم تو اپنے لیڈر کی بات کریں گے جب یہاں بات آئے گی. ایسی چیز اچھی نہیں لگتی. ہاں اگر اس کو کوئی گرج ہے، میں آپ کے توسط سے اس سے التجا کرتا ہوں، وہ اپنے ایڈریس بتائے اپنے ڈیرے کا. میں سارے اپنے 19 سینیٹر کو لے کے ان کے چلا جاتا ہوں اگر ان کو کوئی خلش ہے. یہ لوگ ہمارے گئے تھے 4 صدا، ایک منٹ سر، یہ سارے ہمارے سینیٹر گئے تھے 4 صدا اتفاق سے وہ وہاں نہیں تھے. وہاں میسیج ملا کہ وہ بلوچستان شفٹ ہو گئے. بلوچستان کا آپ ہمیں ایڈریس دیں، میں سب کو لے جاؤں گا، معافی مانگیں گے آپ سے. باقی اگر کے پی کا عوام آپ کو ووٹ نہیں دیتا تو اس میں خان کیا کیا قصور ہے؟ آپ موضوع پہ میں موضوع پہ آتا ہوں نا. وہ بیٹھ کے 18 منٹ اس نے بات کی. وہ اب ہے نہیں، اس میں تو زیادہ برا لگتا ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ کہا جائے. نہیں تو اس کو بیٹھنا چاہیے نا، گالیاں دے کے بھاگنا نہیں چاہیے. وہ نہیں ہے، آپ اپنے موضوع پہ آ جائیں. نہیں، میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. دیکھیں بات جو ہے نا، یہاں جو باتیں ہوتی ہیں، مودی نے بھی یہی سمجھا تھا جو یہاں کی پارٹی سمجھ رہی ہیں. ہم سب ایک ہیں، ہم ایک قوم ہیں. ہم اپنے ملک کی سلامتی کے لیے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارے اختلافات جو بھی ہمارے یہاں کے اپنے گھر میں ہیں. مودی سے غلطی ہو گئی بڑی. مودی یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں شاید کسی دوست کے گھر شادی پہ جا رہا ہوں کسی جیٹ میں چڑھ کے. اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ ہمارے سپہ سالار جنرل عاصم منیر سے ہے، ہمارے افواج سے ہے. ہماری افواج نے اس کو اس کے دانت کھٹے کیے کہ زندگی بھر کبھی وہ یہ ہمت ہی نہیں کرے گا. آپ یقین کریں اس وقت بھی وہ دنیا میں بیٹھ کے ان کی میڈیا جھوٹ بول رہی ہے، ہم نے پاکستان کو یہ کیا وہ کیا. آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ پہلے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی مجھے پاکستان کی طرف سے رابطہ ہوا، وہ بھی جھوٹ آج اس کا پکڑا گیا. آج ٹرمپ نے قطر میں بیٹھ کے اس کو کہا کہ اپنی ایپل کمپنی کو کہ یہاں سے بزنس وائنڈ اپ کریں انڈیا سے. پر ابھی تو اس چودھری کو بھی پتہ لگ گیا، جو دنیا کا چودھری ہے اس کو بھی پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ انڈیا کسی کام کا نہیں ہے. پاکستان بے شک اس کے نسبت میں آبادی کے حساب سے چھوٹا ہے، لیکن دفاع کے حساب سے پاکستان کے افواج نے ثابت کر کے اس کو دکھایا کہ تم جیسے 100 انڈیا آ جائیں پاکستان تم کو ایسے ہی ذلیل و خوار کرتا رہے گا جیسے 10 مئی کو کیا. اور ساری پاکستانی قوم اپنے افواج کے ساتھ کھڑی ہے. ہم اپنے افواج کو سلام پیش کرتے ہیں، چاہے فضائیہ ہو، جنرل عاصم منیر صاحب ہو،
ہمارے لیے بڑی یہ باعث فخر ہے، ہمارے بچے سکون سے سوتے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ باقی ہم امید کرتے ہیں کہ لازمی ہے، یہ ایسا ایک موقع ہے، قوموں کے ہسٹری میں کبھی کبھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہمیں اس کو وہ بیس بنتا ہے کہ آگے ہم کوئی نہ کوئی کسی صحیح راستے پہ چل پڑے۔ مجھے امید ہے کہ ہم یہاں آئین کی بالادستی کے لیے آگے بڑھیں گے، ہم پاکستان میں جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے لیے آگے بڑھیں گے، اس پارلیامنٹ جو پارلیامنٹ محکوم پارلیامنٹ ہے اس کی آزادی کے لیے آگے بڑھیں گے، تاکہ جیسے اسحاق ڈار صاحب نے اکانومی کی بات کی، ہم سب مل بیٹھ کے اس پاکستان کو ایسی طاقت بنائیں کہ آئندہ کوئی بھی آدمی اتنی ہمت نہ کرے کہ ایک ایٹمی ملک پہ ایک سے حملہ کرے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تو آپریشن سندور جو کیا، بھائی آپریشن سندور تمہارا ہے، تمہیں تو سندور کا پتہ بھی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس بیوی ہے، نہ تمہارے کافی ایک دو سی ایم ہیں جن کی شادیاں نہیں ہیں، تمہیں سندور ہوتا کیا ہے؟ جس کی بیویاں ہوتی ہیں سندور اس کو پتہ ہوتا ہے، جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں سندور کا پتہ ان کو ہوتا ہے۔ میں اپنے بھائی وقار مہدی صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، یہاں آئے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی، اور میں یہ ہمارے تینوں سینئر بیٹھے ہیں، میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ وقار مہدی صاحب کو جو ہے نا مستقل سیٹ دے دیں، ایسے نہ کہ وہ انتظار میں رہے کہ کوئی مر جائے اس کو سیٹ ملے، تو مطلب یہ خوشی ہوگی تاکہ باقی سینیٹرز کی زندگی بچ جائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ وقار مہدی صاحب کو اللہ تعالیٰ بڑی زندگی دے، حالانکہ ان کی عمر اور تاج حیدر کی عمر میں کوئی تفاوت نہیں ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ بڑی زندگی دے اور اس کی پارٹی اس کو مستقل سیٹ دے، تاکہ آئندہ وہ انتظار نہ کریں کہ کوئی سینیٹر آ جائے ایسے۔ میں ہاں جی کس پہ؟ ہاں وہ بھی یہاں بھی جانا، یہاں سے جانا ہے نا۔ ابڑو صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پارٹ ٹائم جو فل ان دا گیپ کے طور پہ نہ آئیں، مستقل آئیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں بھائی ہمارا مستقل آ جائے، یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ میں تو کہتا ہوں مستقل آ جائے، مستقل آئیں، تاکہ نہ وہ مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں دعا مانگتے ہیں۔ اسی اچھی دعا پہ آپ ختم کر دیں ماشاءاللہ۔ تھینک یو۔ ایک منٹ بس، آدھا تو آپ سے ڈسکس ہوئی ہے بات یہ نا چیئرمین صاحب، حقیقت یہ ہے کہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، ہمیں اس پہ دیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ ہاں جی اتنی اچھی دعا دی ہے آپ نے، اس پہ ختم کر دیتے۔ نہیں دعا تو دی میں نے بھائی کو، اپنے بھائی آیا ہے بڑی مشکل سے، اور چلے 1 منٹ اور لے لیں۔ کیا بات کروں ابھی یہاں دیکھیں، ہمیں ہمارے یہاں جو مسائل ہیں سر، ہمیں اس کو بھی مل بیٹھ کے، حقیقت یہ ہے کہ ہماری اگر یہ پارلیمانی میٹنگ کمیٹی بن جائے نا اس ہاؤس کی، ہم بالکل انفلیشن کی بات کرتے ہیں کہ جی 38% سے ابھی ہم 7% پہ آ گئے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 2022 میں وہ 11% تھی، وہ 38 پہ پہنچی کیسے؟ مہنگائی یہ آپ دیکھیں، الیکٹریسٹی 11 روپے یونٹ تھا 2022 میں، وہ ابھی 42 روپے پہ کیسے پہنچا؟ ڈالر 170 پہ تھا، وہ جا کے 300 پہ کیسے پہنچا؟ تیل 157 پہ تھا، وہ جا کے ابھی 250 پونے 300 پہ کیسے پہنچا؟ ابھی بھی ہم اگر مارکیٹ میں جاتے ہیں نا چیئرمین صاحب، آپ یقین کریں، ہم آلو، ہم سبزی، ہم چینی، کوئی بھی چیز سستی نہیں مل رہی۔ ہمیں اس پہ بیٹھ کے بالکل اگر فگرز میں آ رہا ہے تو شاید اگر یہ پارلیمانی کمیٹی ایک بن جائے تاکہ ہم ان پرائسز کو کنٹرول کریں، جو انفلیشن 38 سے 7 پہ آ گئی ہے اور وہ حقیقی بیسس پہ عوام کو فائدہ پہنچے، تو شاید اس پارلیمنٹ کا وقار اور زیادہ اونچا ہوگا۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، لیکن میں آپ سے لازمی اتنی التجا کرتا ہوں کہ آپ ایمل خان کو سمجھائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، وہ زیادتی کرتا ہے ہر مرتبہ۔